بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 24 جنوری 2023 2 رجب 1444 ہجری بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی وزیر حج و عمرہ توفیق الربیع نے کہا ہے کہ اس سال 20 لاکھ سے زیادہ افراد فریضہ حج ادا کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق پیر کو الجزائر میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے عازمین حج کی صحت و سلامتی کے حوالے سے اقدامات کر لیے۔ اس سال حج پوری گنجائش کے مطابق ہوگا۔ جتنی تعداد میں کرونا وبا سے پہلے عازمین آتے تھے اتنی ہی تعداد میں اس سال بھی آئیں گے۔ توفیق الربیع نے بتایا کہ اس سال الجزائر سے 41,000 سے زیادہ افراد فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ اس سال الجزائر کے برطانیہ، امریکہ یا شنگن ویزا ہولڈر عازمین و براہ راست سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں۔ مملکت آمد پر آن لائن عمرہ ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے۔ الجزائر کے ایسے باشندوں کو نسک پورٹل، مقامی ایجنٹ یا عمرہ پیکیج کے ذریعے بکنگ کی سہولت میسر ہے۔ سعودی وزارت کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں مقیم الجزائری بھی مملکت پہنچ کر آن لائن عمرہ یا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مملکت میں ان کا کوئی رشتہ دار مقیم ہو تو بھی انہیں عمرے ویزے پر مدعو کر سکتا ہے۔ نجی وزٹ ویزے یا سفارت خانے کے ذریعے ویزا کے لیے بھی مملکت آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ٹریفک قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ ان پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری ٹریفک پولیس کے محکمے کی ہے، جسے مرور کہا جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک کی ذمہ داریوں میں ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، تجدید، گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ استمارہ کا اجرا و تجدید اس کے علاوہ خلاف ورزیوں پر چالان کرنا اور روڈ سیفٹی ادارے کے ساتھ مل کر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ادارے سے ایک شخص نے دریافت کیا، نئی گاڑی خریدی ہے، گاڑی کا فحص سالانہ کمپیوٹر معائنہ کتنے عرصے بعد کرانا ضروری ہوگا؟ جواب میں ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ نجی گاڑی جو کوئی نئی خریدی گئی ہو اس کا فحص 3 برس مکمل ہونے پر کرایا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں موٹر وہیکل انسپیکشن سالانہ بنیاد پر کرایا جاتا ہے، جس کے بغیر گاڑی فروخت نہیں کی جا سکتی۔ گاڑیوں کی سالانہ فٹنس رپورٹ کو عربی میں فحص کہا جاتا ہے۔ فحص نہ کرانا ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں خلیجی ممالک میں سردی کی لہر ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ طقس العرب ویب سائٹ کے مطابق ماہرین نے کہا ہے کہ سلطنت عمان کے شمس پہاڑ پر آج رات سے جمعرات تک برف باری ہوگی۔ اسی طرح امارات میں جیس پہاڑ پر جمعرات سے برف باری کا امکان ہے، جبکہ کرب و جوار کے علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدید لہر ہوگی، جبکہ لوز پہاڑ کے علاوہ علاقے کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوگی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ امارات، عمان، قطر اور بحرین کے علاوہ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے 90 دن تک جاری رہنے کے بعد ریاض سیزن کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سیزن کے تحت 15 علاقوں میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ریاض سیزن کے کل وزٹروں کی تعداد 13 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ 90 دن کے دوران ریاض سیزن کے تحت مختلف مقامی اور بین الاقوامی تفریحی سرگرمیاں پیش کی گئی۔ ریاض سیزن نے تفریح کے ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ سیزن کے اختتام شاندار فٹ بال میچ سے ہوا، جو پیرس سینٹ جرمین اور الہلال اور النصر کے اسٹار کھلاڑیوں کے درمیان ہوا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 2 مرتبہ ریاض سیزن کا انعقاد ہوا ہے، جبکہ یہ تیسرا سیزن تھا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مقیم فرانسیسی استاد نے لباس، رہن سہن، بول چال سمیت خود کو ہر لحاظ سے سعودی ماحول میں ڈھال لیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق فرانسیسی استاد ولیم بوئے کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں۔ ولیم بوئے سعودی عرب کے روایتی لباس توب، عبا اور شماغ میں ملبوس رہتے ہیں۔ عربی زبان روانی سے بولنے لگے ہیں۔ بات چیت میں سعودی رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں۔ سعودی کھانے کبسہ اور مدغوط شوق سے کھاتے ہیں۔ ولیم بوئے نے بتایا کہ وہ ان کا بھائی اور والدہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ 2005 میں بھائی کے ہمراہ حج کیا۔ ولیم بوئے نے بتایا کہ مجھے 18 برس کی عمر میں سعودی عرب سے پیار ہے۔
तब से अरबी ज़ुबान सीखने का फ़ैसला किया था। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक 24 जनवरी 2023 को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह रहा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 60 रुपये 70 पैसे, STC पे 60 रुपये 65 पैसे, तहवील राजी 60 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 60 रुपये 86 पैसे, मनीग्राम 60 रुपये 65 पैसे, टेली मनी 60 रुपये 55 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 25 पैसे, STC पे 21 रुपये 29 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 28 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 35 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 18 पैसा, STC पे 28 टका 9 पैसा, तहवील राजी 28 टका 15 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 20 पैसा, मनीग्राम 28 टका 13 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका 18 पैसा। तो ये था आज का मुख्तसर ख़बरनामा। मज़ीद ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।